امام ابن قدامہ نے روایت کیا ہے، امام ابو المکارم مبارک بن محمد البازرائی کی روایت سے سند سے، اور عظیم محدث صاحب و کتاب شریعہ امام ابو بکر محمد بن حسن آجری کی روایت سے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ مؤذن مسجد بنی حرام روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک جوان، یہ میں سب تابعین اتباع التابعین کے زمانے پر بات کر رہا ہوں، نیچے نہیں آ رہا ہوں، بہت دور کے زمانے میں نہیں آ رہا۔ فرمایا کہ میرے پڑوس میں ایک جوان تھا، جوان، میں نے اذان کہی، وہ نماز کے لیے آتا تھا۔ ایک دن اس نے میرے ساتھ نماز پڑھی، نماز پڑھتا، جوتے پہنتا اور اپنے کمرے میں گھر میں چلا جاتا تھا، کلام نہیں کرتا تھا کسی سے۔ ایک دن نماز پڑھ کے مجھے کہتا ہے، یا عبداللہ، ابا عبداللہ، عندک مصحف، کیا آپ کے پاس قرآن مجید کا نسخہ ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ اس کو قرآن مجید کا نسخہ دیا، اس نے سینے سے لگایا اور نسخہ لے کے تو کہتا ہے، واہ آج تو عجیب حال ہوگا۔ اتنی بات کہی، آج تو عجیب حال ہوگا۔ وہ کمرے میں چلا گیا نوجوان، اس کے بعد صبح نہیں آیا نماز کے لیے، سارا دن گزر گیا نہیں آیا۔ جب 5 نمازیں گزر گئی وہ نوجوان نہیں آیا تو شام کے وقت میں خیال گزرا، میں اس کے ہاں گیا پتہ کرنے۔ جب اندر داخل ہوا، دروازے کا پردہ اٹھایا تو وہ مصلی پر وفات پا چکا۔ تلاوت کی، آخرت کے عذاب جہنم کی آیت پڑھی، تڑپ کر وہیں شہید ہو گئے۔ اب ہم تنہا تھے اور مصحف قرآن مجید اس کی گود میں تھا، ہم تنہا تھے، کوئی اور شخص نہیں تھا، کسی کو خبر نہیں تھی۔ اتنی دیر میں کیا کرتے ہیں کہ نماز اقامت گئی، میں نے نماز پڑھی اور سنیے، اچانک میں نے دیکھا کہ دائیں جانب حضرت ثابت البنانی تشریف لے آئے۔ ان تابعین اور اتباع التابعین کے دور کے اکابر اولیاء اور ائمہ ثابت البنانی پہنچ گئے۔ دوسری طرف دیکھا تو حضرت مالک بن دینار کھڑے، آگے دیکھا حضرت حبیب العجمی کھڑے، ان کے ساتھ حضرت صالح المری کھڑے۔ کل اکابر تابعین، اتباع التابعین اور اولیاء اور صالحین اس زمانے کے ہجوم ہو گیا، اور وہ کہنے لگے، مجھے سارے کہنے لگے، آپ کے ہاں کل کیا واقعہ ہوا ہے؟ میں نے کہا اور تو کچھ نہیں، ایک جوان ہمارے پڑوس میں تھا، قرآن مجید اس کی گود میں تھی، تلاوت کے دوران وفات ہو گئی۔ فرمانے لگے کہ ہم سب دور دراز سے اس کے جنازے کے لیے آئے اور ہر ایک نے کفن اٹھایا ہوا تھا، اس کو نہلایا دھلایا، جنازہ لے کے باہر نکلے، کوئی شخص گرد و نواح میں نہ تھا۔ دیکھنے کی دیر تھی کہ اتنا ہزارہا لوگوں کا ہجوم ہو گیا کہ جنازہ لے کے چلنا مشکل ہو گیا۔ اللہ نے عالم غیب سے لوگ بھیجے، ان کی تدفین کی۔ یعنی تابعین اور اتباع التابعین کا بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا، یہ تمام واقعات، ان کا عالم یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے جب اتنے خالص تائب ہوتے، زہد ورع اور تقوی اختیار کرتے اور صرف اللہ کے طالب ہوتے، اللہ ان کا طالب ہوتا، ان کا محب ہوتا، اور اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا تعلق قائم ہو جاتا کہ پھر ساری کائنات، ہر شے ان کے تابع کرتی جاتی، زمان و مکان ان کے تابع ہو جاتے، ان کے وجود سے کرامتیں صادر ہوتی، برکتیں صادر ہوتی۔ یہ اللہ پاک ساری برکتیں عطا کرتا ہے بندوں کو اگر بندہ خالصتاً اس کا بندہ ہو جائے، ہر شے اس کے تابع کر دی جاتی ہے۔